اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عقیدوں کا بیان تمام عالم پہلے بالکل ناپید تھا، پھر اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے سے موجود ہوا. اللہ تعالیٰ ایک ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، نہ اسی نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا، اور نہ اس کی بیوی ہے اور نہ کوئی اس کے مقابل کا نہیں. وہ ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا، کوئی چیز اس کے مثال نہیں. وہ سب سے نرالا ہے، وہ زندہ ہے، ہر چیز کو قدرت ہے، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں. وہ سب کچھ دیکھتا ہے، سب کچھ سنتا ہے، کلام فرماتا ہے. اس کا کلام ہم لوگوں کے کلام کی طرح نہیں، جو چاہے کرتا ہے، کوئی اس کو روک ٹوک کرنے والا نہیں. وہی پوجنے کے قابل ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں. اپنے بندوں پر مہربان ہے، بادشاہ ہے، سب عیبوں سے پاک ہے. وہی اپنے بندوں کو سب آفتوں سے بچاتا ہے. وہی عزت والا ہے، بڑائی والا ہے، ساری چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے. اس کا کوئی پیدا کرنے والا نہیں، گناہوں کا بخشنے والا ہے، زبردست ہے، بہت دینے والا ہے، روزی پہنچانے والا ہے. جس کی روزی چاہے تنگ کر دے اور جس کی چاہے زیادہ کر دے، جس کو چاہے پست کر دے، جس کو چاہے عزت دے دے اور جس کو چاہے ذلت دے. انصاف والا ہے، بڑے تحمل اور برداشت والا ہے، خدمت اور عبادت کی قدردانی کرنے والا ہے، دعاؤں کو قبول کرنے والا، سمائی والا ہے. وہ سب پر حاکم ہے، اس پر کوئی حاکم نہیں، اس کا کوئی حکمت سے خالی نہیں کام. وہ سب کا کام بنانے والا ہے، اس نے سب کو پیدا کیا، وہی قیامت میں پھر پیدا کرے گا. وہی چلاتا ہے، وہی مارتا ہے. اس کی نشانیاں اور صفتوں کو سب جانتے ہیں، اس کی ذات کی باریکی کو کوئی نہیں جان سکتا. گناہ کرنے والوں کی توبہ قبول کرتا ہے، جو سزا کے قابل ہیں ان کو سزا دیتا ہے. وہ ہدایت کرتا ہے. جہاں میں جو کچھ ہے اس کے حکم سے ہوتا ہے، بغیر اس کے حکم کے پتہ نہیں ہل سکتا. نہ وہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے، اور وہ تمام عالم کی حفاظت سے تھکتا نہیں. وہی سب چیزوں کو تھامے ہوئے ہے، اس طرح تھاما اچھی اور کمال کی صفتیں اس کو حاصل ہیں، اور بری اور نقصان کی کوئی صفت اس میں موجود نہیں، نہ اس میں کوئی عیب ہے. یہ عالم الغیب ہے، اس کی سب صفتیں ہمیشہ رہی ہیں اور ہمیشہ رہیں گی. اس کی کوئی صفت کبھی جا نہیں سکتی. مخلوق کی صفتوں سے وہ پاک ہے، اور قرآن و حدیث میں بعض جگہ جو ایسی باتوں کی خبر دی گئی ہے تو ان کے معنی اللہ کے حوالے کریں کہ وہی اس کی حقیقت جانتا ہے، اور ہم بے خود کر دیے گئے. اور اس طرح ایمان لاتے ہیں اور یقین کرتے ہیں کہ جو کچھ اس کا مطلب ہے وہ ٹھیک ہے اور برحق ہے، اور یہی بات بہتر ہے. اس کے کچھ مناسب معنی لگا لیں جس سے وہ سمجھ میں آ جائیں. عالم دنیا میں جو کچھ
برا بلا ہوتا ہے سب کو، اللہ تعالیٰ اس کے ہونے سے پہلے ہمیشہ سے جانتا ہے اور اپنے جاننے کے موافق اس کو پیدا کرتا ہے۔ تقدیر اسی کا نام ہے، اور بری چیزوں کو پیدا کرنے میں بہت سے بید ہیں جن کو ہر ایک نہیں جانتا۔ بندوں کو اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا اور ارادہ دیا ہے جس سے وہ گناہ اور ثواب کے کام اپنے اختیار سے کرتے ہیں، مگر بندوں کو کسی کام کے پیدا کرنے کی قدرت نہیں ہے۔ گناہ کے کام سے اللہ تعالی ناراض اور ثواب کے کام سے خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ایسے کام کا حکم نہیں دیا جو بندوں سے نہ ہو سکے۔ کوئی چیز خدا کے ذمہ ضروری نہیں، وہ جو کچھ مہربانی کرے اس کا فضل ہے۔ بہت سے پیغمبر اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے بندوں کو سیدھی راہ بتلانے آئے اور وہ سب گناہوں سے پاک ہیں۔ گنتی ان کی پوری طرح اللہ ہی کو معلوم ہے۔ ان کی سچائی بتلانے کو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں ایسی نئی نئی مشکل باتیں ظاہر کی جو اور لوگ نہیں کر سکتے۔ ایسی باتوں کو معجزہ کہتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام تھے، اور سب کے بعد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور باقی درمیان میں ہوئے۔ ان میں بعض بہت مشہور ہیں، جیسے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت یوسیٰ علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ذوالکفل علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ہود اور حضرت شعیب علیہ السلام۔ سب پیغمبروں کی گنتی اللہ تعالی نے کسی کو نہیں بتائی، اس لیے یوں عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالی کے بھیجے ہوئے جتنے پیغمبر ہیں ہم ان سب پر ایمان لاتے ہیں، جو ہم کو معلوم ہے ان پر بھی، جو نہیں معلوم ان پر بھی۔ پیغمبروں میں بعضوں کا رتبہ بعضوں سے بڑا ہے۔ سب سے زیادہ مرتبہ ہمارے پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے، اور آپ کے بعد کوئی نیا پیغمبر نہیں آ سکتا قیامت تک۔ جتنے آدمی اور جن ہوں گے آپ سب کے پیغمبر ہیں۔ ہمارے پیغمبر محمد رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے جاگتے میں جسم کے ساتھ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس اور وہاں سے ساتوں آسمانوں پر، وہاں سے جہاں تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا پہنچایا، اور پھر مکہ مکرمہ میں پہنچا دیا۔ اسے معراج کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ مخلوقات نور سے پیدا کر کے ان کو ہماری نظروں سے چھپا دیا ہے، ان کو فرشتے کہتے ہیں۔ بہت سے کام ان کے حوالے ہیں، وہ کبھی اللہ کے حکم کے خلاف کوئی کام نہیں کرتے۔ جس کام میں لگا دیا اس میں لگے ہیں۔ ان میں 4 فرشتے بہت مشہور ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ مخلوق آگ سے بنائی ہے، وہ بھی ہم کو دکھائی نہیں دیتی۔ ان کو جن کہتے ہیں۔ ان میں نیک و بد سب طرح طرح کے ہوتے ہیں۔ ان کی اولاد بھی ہوتی ہے۔ ان میں سب سے زیادہ مشہور شریعر ابلیس یعنی شیطان ہے۔ مسلمان جب خوب عبادت کرتا ہے اور گناہوں سے بچتا ہے اور دنیا سے محبت نہیں رکھتا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر طرح کی خوب تابعداری کرتا ہے تو وہ اللہ تعالی کا دوست اور پیارا ہو جاتا ہے۔ ایسے شخص کو ولی کہتے ہیں۔ اس شخص سے کبھی ایسے باتیں ہونے لگتی ہیں جو اوروں سے نہیں ہو سکتی، ان باتوں کو کرامت کہتے ہیں۔
ولی کتنے ہی بڑے درجے کو پہنچ جائے مگر نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ولی خدا کا کیسا ہی پیارا ہو جائے مگر جب تک ہوش و حواس باقی ہیں شرن کا پابند رہنا فرض ہے۔ نماز روزہ اور کوئی عبادت معاف نہیں ہوتی، جو گناہ کی باتیں ہیں وہ اس کے لیے درست نہیں ہو جاتی۔ جو شخص شریعت کے خلاف ہو وہ خدا کا دوست نہیں ہو سکتا۔ اگر اس کے ہاتھ سے کوئی اچنبے کی بات دکھائی دے تو وہ جادو ہے یا نفسانی یا شیطانی دھندا ہے، اسے عقیدہ نہ رکھنا چاہیے۔ ولی لوگوں کو بعض بھید کی باتیں سوتے جاگتے معلوم ہو جاتی ہیں، اس کو کشف یا احلام کہتے ہیں۔ اگر وہ شرع کے موافق ہے تو قبول ہے اور اگر شرع کے خلاف ہے تو رد ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دین کی سب باتیں قرآن و حدیث میں بندوں کو بتلا دی۔ آپ کوئی نئی بات دین میں نکالنا درست نہیں، ایسی نئی بات کو بدعت کہتے ہیں۔ بدعت بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سی چھوٹی بڑی کتابیں آسمان سے حضرت جبریل علیہ السلام کی معرفت بہت سے پیغمبروں پر اتاری تاکہ وہ اپنی اپنی امتوں کو دین کی باتیں بتلائیں سنائیں۔ ان میں 4 کتابیں بہت مشہور ہیں۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام کو ملی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ملی، اور قرآن مجید ہمارے پاک پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، اور قرآن مجید آخری کتاب ہے۔ اب کوئی کتاب آسمان سے نہ آئے گی، قیامت تک قرآن مجید ہی کا حکم چلتا رہے گا۔ دوسری کتابوں کو گمراہ لوگوں نے بہت کچھ بدل ڈالا، مگر قرآن مجید کی حفاظت اور نگہبانی کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے، اس کو کوئی نہیں تبدیل کر سکتا۔ ہمارے پیغمبر کو جس مسلمان نے دیکھا ہے ان کو صحابی کہتے ہیں۔ ان کی بڑی بڑی بزرگیاں آئی ہیں، ان سب سے محبت اور اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ اگر ان کا آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا سننے میں آئے تو اس کو بھول چوک سمجھے، ان کی کوئی برائی نہ کرے۔ ان سب میں سب سے بڑھ کر 4 صحابی ہیں جنہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد ان کی جگہ پر بیٹھے اور دین کا بندوبست کیا، اس لیے خلیفہ اول کہلاتے ہیں۔ تمام امت میں سب سے بہتر ہیں۔ ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے خلیفہ ہیں۔ ان کے بعد حضرت عثمان ذی النورین یہ تیسرے خلیفہ ہیں۔ ان کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے خلیفہ ہیں۔ صحابی کا اتنا بڑا رتبہ ہے کہ بڑے سے بڑا اولا بھی ادنا درجہ کا صحابی کے برابر مرتبہ کو نہیں پہنچ سکتا۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولاد اور بیویاں سب تعظیم کے لائق ہیں۔ اولاد میں سب سے بڑا رتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے اور بیویوں میں حضرت خدیجہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ ایمان جب درست ہوتا ہے کہ اللہ اور رسول کو سب باتوں میں سچا سمجھے اور ان سب کو مان لے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کسی بات میں شک کرنا، اس کو جھٹلانا، اس میں عیب لگانا یا اس کے ساتھ مذاق اڑانا، ان سب باتوں سے ایمان جاتا رہے گا۔ قرآن اور حدیث کے کھلے مطلب کو نہ ماننا اور 5 نیچ کر کے اپنے مطلب بنانے کو من گھڑت کہنا بددینی کی بات ہے۔ گناہ کے حلال سمجھنے سے ایمان جاتا رہے گا، گناہ چاہے کتنا بڑا ہو، جب تک اس کو برا سمجھتا رہے ایمان نہیں جاتا، البتہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے نہ ڈر ہو جانا یا نا امید ہو جانا کفر کی علامت ہے۔
کسی سے غیب کی باتیں پوچھنا اور اس کا یقین کر لینا کفر ہے۔ غیب کا حال سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا، البتہ نبیوں کو وحی سے اور ولیوں کو کشف اور الہام سے اور عام لوگوں کو نشانیوں سے بعض باتیں معلوم بھی ہو جاتی ہیں۔ کسی کا نام لے کر کافر کہنا یا لعنت کرنا بڑا گناہ ہے۔ ہاں یوں کہہ سکتے ہیں کہ ظالموں پر لعنت، جھوٹوں پر لعنت، مگر جن کا نام لے کر اللہ اور اس کے رسول نے لعنت کی ہے یا ان کے کافر ہونے کی خبر دی ہے، ان کو کافر ملعون کہنا گناہ نہیں۔ جب آدمی مر جاتا ہے، اگر گاڑا جائے تو گاڑنے کے بعد، اور اگر نہ گاڑا جائے تو جس حال میں ہو، اس کے پاس دو فرشتے جن میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہتے ہیں آ کر پوچھتے ہیں تیرا پروردگار کون ہے، تیرا دین کیا ہے؟ حضرت محمد رسول اللہ کو پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے؟ اگر مردہ ایماندار ہو تو ٹھیک ٹھیک جواب دیتا ہے، پھر اس کے لیے سب طرح کے چین ہیں، جنت کی طرف سے کھڑکی کھول دیتے ہیں جس کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا اور خوشبو آتی رہتی ہے، اور وہ مدے میں پڑا کر سویا رہتا ہے۔ اور اگر مردہ اللہ نہ کرے ایماندار نہ ہو تو وہ سب باتوں میں یہی کہتا ہے کہ مجھے کچھ خبر نہیں، اس پر بڑی سختی اور عذاب قیامت تک ہوتا رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اور بعضوں کو اللہ تعالیٰ اس امتحان سے معاف کر دیتے ہیں، مگر یہ سب باتیں مردے کو معلوم ہوتی ہیں۔ ہم لوگ نہیں دیکھتے، جیسے سوتا آدمی خواب میں سب کچھ دیکھتا ہے اور جاگتا آدمی اس کے پاس بے خبر بیٹھا رہتا ہے۔ مرنے کے بعد ہر دن صبح اور شام کے وقت مردے کو جو ٹھکانہ ہے دکھا دیا جاتا ہے، جنتی کو جنت دکھا کر خوشخبری دیتے ہیں اور دوزخی کو دوزخ دکھلا کر اور حسرت بڑھاتے ہیں۔ مردہ کے لیے دعا کرنے سے یا کچھ خیرات دے کر بخشنے سے اس کو ثواب پہنچتا ہے اور اس سے بڑا کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی نشانیاں قیامت کی بتائی ہیں سب ضرور ہونے والی ہیں۔ امام مہدی ظاہر ہوں گے اور خوب انصاف سے بادشاہی کریں گے۔ کانا دجال نکلے گا اور دنیا میں بہت فساد مچائے گا۔ اس کو مار ڈالنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے اور اس کو مار ڈالیں گے۔ یاجوج ماجوج بڑے زبردست لوگ ہیں، وہ تمام زمین پر پھیلے پڑیں گے اور بڑا دھم مچائیں گے، پھر خدا کے کار سے ہلاک ہوں گے۔ ایک عجیب طرح کا جانور زمین سے نکلے گا اور آدمیوں سے باتیں کرے گا۔ مغرب کی طرف سے آفتاب نکلے گا، قرآن مجید اٹھ جائیں گے اور تھوڑے دنوں میں سارے مسلمان مر جائیں گے اور تمام دنیا کافروں سے بھر جائے گی، اور اس کے سوا اور بہت سی باتیں ہوں گی۔ جب ساری نشانیاں پوری ہو جائیں گی تو قیامت کا سامان شروع ہوگا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے حکم سے سور پھونکیں گے۔ یہ سور ایک بہت بڑی چیز سینگ کی شکل پر ہے، اور اس سور کے پھونکنے سے تمام زمین و آسمان پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، تمام مخلوقات مر جائے گی، اور جو مر چکے ہیں ان کی روحیں بے ہوش ہو جائیں گی، مگر اللہ تعالیٰ کو جن کا بچانا منظور ہوگا وہ اپنے حال پر رہیں گے۔ ایک مدت اس کیفیت پر گزر جائے گی، پھر جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا کہ تمام عالم پھر پیدا ہو جائے تو دوسری بار پھر سور پھونکا جائے گا، اس سے پھر سارا عالم پیدا ہو جائے گا، مردے زندہ ہو جائیں گے اور قیامت کے میدان میں سب اکٹھے ہوں گے، اور وہاں کی تکلیفوں سے گھبرا کر سب پیغمبروں کے پاس سفارش کرانے کو جائیں گے۔ آخر ہمارے پیارے نبی ساقی کوثر، شافی محشر، امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، ترازو کھڑی کی جائے گی، برے بھلے عمل تولے جائیں گے، ان کا حساب ہوگا، بعض بے حساب جنت میں جائیں گے، نیکوں کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہوگا اور بدوں کا بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا،
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو حوض کوثر کا پانی پلائیں گے جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ پول سے رات پر چلنا ہوگا، جو نیک لوگ ہیں وہ اس سے پار ہو کر بہشت میں پہنچ جائیں گے، جو بد ہیں وہ اس پر کٹ کٹ کر دوزخ میں گریں گے۔ دوزخ پیدا ہو چکی ہے، اس میں سانپ، بچھو اور طرح طرح کا عذاب ہے۔ دوزخیوں میں سے جن میں ذرا بھی ایمان ہوگا وہ اپنے اعمال کی سزا بھگت کر پیغمبروں اور بزرگوں کی سفارش سے نکل کر جنت میں داخل ہو جائیں گے، خواہ کتنے ہی بڑے گناہ گار ہوں۔ اور جو کافر اور مشرک ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے اور ان کو موت کبھی نہ آئے گی۔ جنت بھی پیدا ہو چکی ہے اور اس میں طرح طرح کے چین اور نعمتیں ہیں۔ جنتیوں کو کسی طرح کا ڈر اور غم نہ ہوگا اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، نہ اس میں سے کبھی نکلیں گے اور نہ وہ کبھی مریں گے۔ اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے کہ چھوٹے گناہ پر سزا دے یا بڑے گناہ کو اپنی مہربانی سے معاف کر دے اور اس پر بالکل سزا نہ دے۔ شرک اور کفر کا گناہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی کا معاف نہیں کرتا اور اس کے سوا اور گناہ جس کو چاہے گا اپنی مہربانی سے معاف کر دے گا۔ جن لوگوں کے نام لے کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جنتی ہونا بتلایا، ان کے سوا کسی اور کو جنتی ہونے کا یقینی حکم نہیں لگا سکتے۔ البتہ اچھی نشانیاں دیکھ کر اچھا گمان رکھنا اور اس کی رحمت سے امید رکھنا ضروری ہے۔ جنت میں سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے جو بہشتیوں کو نصیب ہوگا۔ اس کی لذت میں تمام نعمتیں ہیچ معلوم ہوں گی۔ دنیا میں جاگتے ہوئے ان آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو کسی نے نہیں دیکھا اور نہ کوئی دیکھ سکتا ہے۔ عمر بھر کوئی کیسا ہی بھلا برا ہو مگر جس حالت پر خاتمہ ہوتا ہے اس کے موافق اس کو اچھا یا برا بدلہ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کی نجات ایمان پر ہو۔ اللہ پاک ہمیں کلمہ کی موت نصیب فرمائے۔ آدمی عمر بھر میں جب بھی کبھی توبہ کرے یا مسلمان ہو اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہے، البتہ مرتے وقت جب دم ٹوٹنے لگے اور عذاب کے فرشتے دکھائی دینے لگیں اس وقت نہ توبہ قبول ہوتی ہے اور نہ ایمان۔ اس کے بعد مناسب معلوم ہوتا ہے کہ بعض برے عقیدے اور بری رسمیں اور بعض بڑے گناہ ہیں جو اکثر ہوتے رہتے ہیں جن سے ایمان میں نقصان آ جاتا ہے، بیان کر دیے جائیں تاکہ لوگ ان سے بچتے رہیں۔ ان میں بالکل کفر و شرک ہیں، بعض قریب کفر و شرک اور بعض بدعت اور گمراہی اور بعض وقت گناہ۔ غرض کے سب سے بچنا ضروری ہے۔ پھر جب ان چیزوں کا بیان ہو چکے گا تو اس کے بعد گناہوں سے جو دنیا کا نقصان اور اطاعت سے جو دنیا کا نفع ہوتا ہے کچھ تھوڑا سا اس کا بیان کریں گے، کیونکہ دنیا کے نفع نقصان کا لوگ زیادہ خیال کرتے ہیں، شاید اسی خیال سے کچھ نیک کام کی توفیق اور گناہ سے پرہیز ہو۔ کفر اور شرک کی باتوں کا بیان آپ کو اگلی ویڈیو میں ملے گا۔